الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سفر المظفر کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول، ربیع المنور کا مہینہ ہے، جس کو اہل سنت الجماعت میلاد پاک کا مہینہ کہتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو ہمارے اور آپ کے آقا خاتم النبیین، خاتم الرسول، امام الانبیاء، امام المرسلین، وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ ہے، یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں صبح صادق حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مقدس سے اس دنیا میں جلوہ کر گئے۔ تو ہم تمام اہل سنت الجماعت والے اس دن عید مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے، جس طرح عید الفطر، عید اضحیٰ ہم بڑے احترام سے، بڑی محبت سے اور بڑے رچ رچاؤ کے ساتھ مناتے ہیں، اس سے بڑھ کر اگر کوئی عید ہے تو وہ سرکار کی میلاد ہے۔ اس کو اس لیے عید الاعیاد کہتے ہیں، یعنی عیدوں کی عید۔ تو آپ لوگوں تو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ سنی ہیں، اب عید مناتے ہیں آپ ہر ربیع الاول کو، اور 12 ربیع الاول کو گھر میں کھیر پوریاں بناتے ہی ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج 37 سال سے میلاد میدان خلوت گراؤنڈ پر مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، جس کے ضمن میں میلاد انعامی مقابلے جات رکھے جاتے ہیں۔ میلاد قراءت کلام پاک مقابلہ، میلاد نعت پاک مقابلہ، میلاد تقریری مقابلہ۔ تو آج میلاد قراءت کلام پاک کا مقابلہ ہے، جس میں یہ تمام قراء حضرات تشریف لائے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ ہم کو جو ہے پروگرام 1 بجے تک ختم کر دینا ہے، اس لیے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے مقابلے کا آغاز کر دیں گے۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک تو ملی ہے تو سرکار کے صدقے میں ملی ہے. اگر سرکار نہ آتے تو قرآن پاک نہ آتا ہے نا. اس لیے سرکار صاحب قرآن ہے، اور صاحب قرآن کی ولادت منا رہے ہیں. تو قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. تو آج آپ وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتا ہے. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا بہترین عبادت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کا حفظ کرنا اس کے ثواب اجر بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ قرآن کو جو پڑھتا ہے، قرآن کو جو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ بہترین آدمی ہے. ڈگری رکھنے والا یا پیسے رکھنے والا، مکان بنانے والا، کار میں پھرنے والا، جہازوں میں پھرنے والا، امریکہ میں رہنے والا، آسٹریلیا میں رہنے والا بہترین آدمی نہیں ہے سرکار کی نظر میں. جب وہ بہترین ہوگا جب وہ قرآن کو پڑھے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا. سمجھے آپ؟ تو اس لیے قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے. سرکار چاند کے دو ٹکڑے کرے اپن دیکھے، مگر ایمان ہے ہمارے کہ سرکار نے چاند کے دو ٹکڑے کرے. جب سرکار یہاں مدینہ وہ مکہ معظمہ میں بیٹھ کر آسمان پہ اتنی دور چاند کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں، تو مدینے میں رہ کے کہ سرکار ہم کو نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ سرکار ہمارے میلاد کے جلسوں کو سنتے ہیں، ہمارے جلوس کو دیکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو ہمارے جلسے میں چاہتے ہیں تو تشریف بھی لا سکتے ہیں. اس لیے ہم اب آپ بولیے اپنے گھر میں سرکار آنا نہیں آنا، اپنے خواب میں سرکار آنا نہیں آنا، اپنے جلسے میں سرکار آنا نہیں آنا، تو پھر میلاد منانا. اب بعض لوگ بولتے میلاد منانا کہاں ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم کہاں ہے کہ کہاں نہیں کی. سرکار کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس لیے وہ باتوں میں مت جاؤ. میلاد منانا نہیں، منانا بس، جلسہ کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا. جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کو قبول کرانے کے لیے میلاد کا جلسہ رکھنا ضروری ہے. تو اسی لیے یہ ہم مناتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قرآن پاک کی بڑی اہمیت ہے. قرآن کا ایک حرف پڑھے تو سرکار فرمائے 10 نیکی ملتے. کل قرآن پاک خبر میں بھی ہماری سفارش کرے گا اور حشر میں بھی ہماری سفارش کرے گا. قرآن کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی. تو آپ حضرات خوش نصیب ہیں، اگر آپ حافظ ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ قیامت کے دن کہے گا اے حافظ پڑھتے جاؤ. جیسا جیسا آپ پڑھتے جائیں گے اللہ آپ کے درجوں کو بلند کرتے جائے گا. جس کو جتنی قرآن یاد ہے اتنی قرآن اللہ کل قیامت میں بولے گا پڑھتے جاؤ. تو جس کی جتنی قرآن ہوگی اس کے اتنے درجے بلند ہوں گے. تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے کوئی انعام مل رہا، چائے پیے تو یہ انعام ہے، تو 10 چائے پی لیتے لوگ. یہ ٹوکن میں ملتا ہے کہ یہ ٹوکن میں ملتا ہے کہ یہ ٹوکن میں ملتا ہے کہ اب رمضان میں حریص میں ٹوکن ملتا، اس میں گاڑی ملتی، لوگ روز جا کے حریص کھا رہے ہیں. کون سے ٹوکن میں ملتا کہ بول کے اب قرآن نہیں یاد کر رہے ہیں. قرآن پڑھنے سے یہ ٹوکن ہے. یہاں اللہ بولے گا تم پڑھتے جاؤ، ہر آیت کے بدلے میں تمہارے درجے بلند کرتے جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک سے دلچسپی رکھنا، قرآن پڑھنا، پڑھتے ہی رہنا قرآن پاک. بلکہ یہ دعا کرنا مولا میں خبر میں بھی جاؤں گا تو قرآن پڑھتے ہی رہوں گا. تو یہ تمنا کرو. تو قرآن پڑھنے والے سے
اللہ بھی خوش ہے، رسول اللہ بھی خوش ہے. اسی لیے میلاد قرأت کلام پاک کے مقابلہ رکھا گیا ہے تاکہ اللہ رسول خوش ہو جائے. اور آپ بھی آئے ہیں تو میں آپ تمام حضرات کی آنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. اور آپ میلاد قرأت کلام پاک میں اتنے بچوں نے نام لکھایا ہے، جو اگر نام نہیں لکھائے ہیں وہ بھی نام لکھا سکتے ہیں. ابھی جو پڑھنا چاہ رہے ہیں نام لکھائیے اور پڑھیے، نام لکھا کے. جو نہیں لکھائے ہیں نام لکھائیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انعام رکھے گئے ہیں، انعام اول، انعام دوم، انعام سوم. یہ تو جج صاحب فیصلہ کریں گے کس کو انعام اول دینا چاہیے، کس کو انعام دوم، انعام سوم. لیکن میری نظر میں تو آپ کا قرآن پاک پڑھنا ہی انعام ہے. اگر کسی کو انعام نہیں ملا تو آپ یہ نہیں بولنا کہ مایوس نہیں ہونا کہ ارے میرے کو انعام نہیں ملا، میں اتنا اچھا پڑھا. وہ جج پہ چھوڑ دو آپ. اب جو انعام ہے وہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے انعام دینے کی. ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو ہم کیا انعام دے سکتے ہیں؟ اللہ انعام دے گا. اس کو سونے کا تاج پہنائیں گا وہاں پہ. اللہ کا نے کمی ہے کیا؟ جتنے قرآن پڑھا سب کو پہناتا. اب ہمارے کنے کمی ہے تو ہم 3 ہی انعام دے سک رہے ہیں. ورنہ اللہ تو آپ کے پڑھنے کو بھی قبول کرے گا اور آپ کو قیامت میں انعام بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا. قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. قرآن خود ایک غذا ہے. اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے تو کبھی بھی بھوک بھی نہیں لگتی قرآن پڑھے. اور صحت تو قرآن پڑھنے والا اور سرکار پر سلام پڑھنے والا، جیسا ابھی مولانا درود و سلام کے بارے میں بتائے، قرآن کے ساتھ خالی قرآن نہیں پڑھنا. خالی قرآن پڑھنے والے بہت ہیں. سرکار فرمائے بہت سارے لوگ ایسا قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو وہ منافق ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کی قرآن قبول نہیں ہے. قرآن وہ مومن کے لیے قرآن کیا ہے معلوم؟ میٹھا میوہ ہے. اس لیے جو مومن ہوتا وہ کھڑے رہ کے سلام پڑھتا، میلاد مناتا، سرکار کو علم غیب والا بولتا، فاتحہ دیتا، درگاہ کو جاتا، یا غوث بولتا، یا خواجہ بولتا، یا علی بولتا، یا صدیق اکبر بولتا. تو یہ عقیدے کے ساتھ آپ قرآن پڑھے تو قرآن خوب. ایسا قرآن ایسے حافظہ وہ حافظوں میں اللہ ہمارے کو شمار نہ کرے. منافق حافظوں میں اللہ شمار نہ کرے، مومن حافظوں میں شمار کرے اللہ. جو سرکار کو کی محبت رکھنے والے، میلاد منانے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، یا غوث یا خواجہ کہنے والے، عرس منانے والے، اولیاء کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، ان میں شامل رہے. تو اسی لیے اہل سنت جماعت یہی پیغام دیتی ہے. تو آپ جو ہے ان میں شامل ہیں. البتہ آپ شرکت کرے ہیں تو آپ کو یہ گلدستہ پیش کیا جائے گا. ہم تو دے نہیں سکتے، یہی دے سکتے ہیں. مگر جج صاحب جو انعام اول، انعام دوم، انعام سوم کریں گے وہ انعامات آپ مرکزی جلسے میں آپ کو دیے جائیں گے. اس میں شرکت ضرور کرنا. اور میلاد کے جلسے ہوں گے، آپ تمام حضرات آنا اور دیگر احباب کو بھی مدعو کرنا. اس لیے مزید کوئی بات کیے بغیر آج کے ہمارے جو جج ہیں حیدرآباد کے عظیم المرتبت حافظ قاری مولانا حافظ و قاری سید خالد علی شاہ قادری نقشبندی مدد اللہ علی یہاں تشریف فرمائے. حیدرآباد کے جید حافظ ہیں آپ، اور کئی قرآن آج تک سنا دیے. مدینہ طیبہ میں سنائے، امریکہ میں سنائے، دبئی میں سنائے، شارجہ میں سنائے. کہاں کی قرآن سنانا ان کا مشغلہ ہے. حیدرآباد میں کئی مساجد میں رمضان میں قرآن سناتے رہے، قرآن سنائے. تو آج جو ہے ہمارے حضرت تشریف لائے ہیں مولانا حافظ قاری سید خالد علی شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ علی. وہ آج کے جج کے فرائض انجام دیں گے اور میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ آج آپ جج کے فرائض کو قبول فرماتے ہوئے بچوں کی جو ہے قرات کو سنیے اور اپنا فیصلہ صادر کیجیے. اسی فیصلے پر ان کو انعام اول، انعام دوم، انعام سوم دیا جائے گا. میں تمام قراء کا استقبال کرتا ہوں. آپ تشریف لائے ہمارے اعلان پر. اور جو ہے کل پیر کے روز
بچیوں کے لیے شاہجہاں فنکشن ہال میں 11 بجے دن، کل پیر کے دن 5 اکتوبر، بچیوں کے لیے میلاد خیرات کلام پاک کا مقررہ شاہجہاں فنکشن ہال اندرون تالاب کٹا میوزیم میں ہوگا۔ آپ کی بہنیں یا آپ کے جو بھی پڑوس میں بچیاں ہیں قاری، ان تک آپ اطلاع پہنچائیے، یہ ہینڈ بل لے جائیے اور ان کو کل بھیجیے پیر کے دن 11 بجے دن شاہجہاں فنکشن ہال میں لڑکیوں کے لیے قرأت کلام پاک کا مقابلہ ہے۔ اور پھر آئندہ اتوار 11 اکتوبر کو آئندہ اتوار حسن نعت پاک کا مقابلہ بچوں کے لیے نہیں ہوگا۔ حسن نعت پاک کا جو بھی نام ہے ابھی بھی نام لکھا سکتے ہیں یا اتوار کو آگے نام لکھا سکتے ہیں، یہ ہینڈل لے جائیے۔ اور لڑکیوں کے لیے پھر جو ہے 12 اکتوبر پیر کے دن لڑکیوں کے نعت کا مقابلہ شاہجہاں ہوگا۔ ان چیزوں کو نوٹ رکھیے اور آپ کو خلاف پڑھ کے جائیے گا، نتیجے کے اعلان تک بیٹھیے۔ ابھی نتیجے کا اعلان کیا جائے گا اور آپ کو سلپ دی جائے گی، آپ جو ہے نا وہ سلپ لے جائیں گے، وہ سلپ بتائیں گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا وہاں پہ جب سے۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے۔ اور اب وقت کی مناسبت سے میں ہمارے جو شریک ہیں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ 3 آیت پڑھیے، 3 آیت پڑھیے، اس میں فیصلہ کر لیں، سمجھے آپ؟ 3 آیت پڑھیے، 3 آیت پڑھنا کسی بھی، نہ تو ایک بڑی آیت پڑھیے جیسے آیت الکرسی ہے، نہ تو 3 آیت تو اس طرح جو ہے نا آپ مظاہرہ کیجیے، کیونکہ ہمارے پہ 1 بجے اعلان کر دینا ہے۔ تو میں آپ تمام خطبہ صاحب سے یہی کہوں گا کہ ان شرائط کا آپ پابندی کیجیے اور جب صاحب سے کہوں جس میں مقام و تشکیل آنا۔ تو آج